نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ ال عمران آیت کریمہ کا نمبر 94 اور 95 ہے۔ ان دو آیات کا ترجمہ یہ ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی من افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو، حنیفاً، جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، وما کان من المشرکین، اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے تھے۔ فمن افترا، فا کے معنی ہے پس، من جو، افترا جھوٹ باندھے، افترا کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ باندھنا، اردو میں بھی ہم افترا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فارا یا اس کا مادہ ہے، اصل میں چمڑے کو سینے اور درست کرنے کے لیے اسے جو کاٹا جاتا ہے اس کو افرا کہتے ہیں۔ تو افترا کے معنی ہے یعنی جھوٹ، دشمنی، علی اللہ، اللہ پہ، الکذب آگے پھر جھوٹ کا لفظ آ گیا، من بعد ذالک، سب کچھ کے واضح ہو چکنے کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا، پس تم اتباع کرو، پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ابراہیم کے ملت کی، ملت جیسے یعنی دین کی طرح ملت کا لفظ بھی ہے، یہ جو لفظ ہے یہ بھی اس دستور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان پر بندوں کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ تو ملت اور دین ایک ہیں، البتہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ملت اور دین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ملت کی اضافت صرف اس نبی کی طرف ہوتی ہے جس کا وہ دین ہوتا ہے، جیسے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی ملت کی اضافت اس نبی کی طرف ہوتی ہے جس کا وہ دین ہوتا ہے، اور دین کا لفظ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں عام ہے، اور عموماً ملت کا جو لفظ ہے وہ انبیاء کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، دین کا لفظ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حنیف کے معنی ہے سیدھا، حنف سے، حنف کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھے راستے چھوڑ کے سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اصل میں اوپر بات چل رہی تھی، یہودیوں نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ یہ چیزیں حرام تھیں، تو اس کا ذکر تو ہو گیا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ساتھ ساتھ یہ لوگ کہا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے الیاذ باللہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو دین حنیف پر تھے، حنیفا مسلما، سیدھے دین پہ اللہ کی اتباع کرنے والے مسلمان تھے، اسلام ان کا دین تھا۔ تو اس لیے ان آیات میں فرمایا فمن افترا علی اللہ الکذب، ان باتوں کے واضح ہو چکنے کے بعد بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیسا تھا، یعقوب علیہ السلام کا دین کیسا تھا، تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین کو نہیں مانتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اور افترا علی اللہ الکذب، یہ اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھ رہے۔ آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، جو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے بارے میں اور ان کے دینوں کے بارے میں فرمایا وہ بات سچی ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ابراہیم کے دین کی جو حنیف ہے، سیدھا دین ہے، سیدھے راستے پر تھے وہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک ماننے والے نہیں تھے۔